گریٹر اسرائیل کے صہیونی منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہود گزشتہ ایک صدی سے فلسطین میں یہودی آباد کاری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے کونے کونے سے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں آباد کیا۔ 1170 عیسوی میں بیت المقدس میں صرف ایک یہودی تھا اور 1750 میں ان کی تعداد بڑھ کر 150 ہو گئی۔ 1918 میں فلسطین میں صرف 55,000 یہودی تھے۔ اس کے بعد 1922 میں یہ تعداد بڑھ کر 82,000 ہو گئی۔ 1925 میں مزید 61,000 یہودی دنیا کے مختلف ممالک سے یہاں لا کر بسائے گئے۔ 1936 تک بیرون ملک سے آنے والے یہودیوں کی یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 4.5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی، جبکہ 1948 میں نقل مکانی کر کے فلسطین آنے والے یہودی لگ بھگ 6,46,000 تک ہو گئے۔ یہودیوں کی اس نقل مکانی اور آباد کاری میں اقوام متحدہ، امریکہ اور یورپی ممالک نے ان کا پورا ساتھ دیا۔ یہودی بستیاں آباد کرنے میں انہیں مالی مدد فراہم کی، بھاری رقوم کا لالچ دے کر فلسطینیوں سے ان کی زمینیں خریدی، اور آج یہ عالم ہے کہ فلسطینی مسلمان اپنے ہی ملک میں بے وسی سے غربت و مفلسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کی حدود اربع دن بدن ہر سمت پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ فلسطینی مسلمانوں کو ان کے اپنے علاقوں سے زبردستی بے دخل کیا جا رہا ہے۔ کوئی صدائے احتجاج بلند کرے تو اسے موت کی وادی میں ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ عورتوں کی عزت و ناموس کا دامن تار تار کیا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اسکول، کالجز اور اسپتالوں پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی سرعام پامالی کی جا رہی ہے۔ آزادی اظہار رائے کے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ فلسطینی مسلمانوں پر ہونے والے اسرائیلی مظالم کا پردہ چاک کرنے والے ٹی وی چینلز کے دفاتر تباہ کیے جا رہے ہیں۔ فیلڈ رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کے کام میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ زخمیوں کا علاج، معالجہ کرنے والے ڈاکٹرز اور فرنٹ لائن اسٹاف کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ جنگ زدہ علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنے والوں کے ساتھ مار پیٹ اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ پانی اور بجلی کے کنیکشن منقطع کر کے نفسیاتی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ شہیدوں کی تدفین کرنے والوں پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ دینی مقدسات اور عبادت گاہوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ 2 سال قبل رمضان المبارک میں مسجد اقصی پر اسرائیلی فوجیوں کا حملہ اور مسجد کی بے حرمتی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ دنیا بھر کے ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ دردناک اور دلخراش مناظر ساری دنیا نے دیکھے۔ جن کا ضمیر زندہ تھا انہوں نے بلا امتیاز مذہب اس پر احتجاج بھی کیا، لیکن نام نہاد سپر پاور امریکہ کی طرف سے اسرائیلی اقدام کی تائید نے انہیں جمہوریت کے حمام میں ننگا کر کے بیچ چوراہے پر لا کھڑا کیا۔ اسرائیلی مظالم سے تنگ آ کر ابھی چند روز قبل جب چند فلسطینی مجاہدین نے اپنے جائز حقوق اور مقبوضہ سرزمین کی آزادی کے لیے از سر نو جد و جہد کا آغاز کیا اور اسرائیل کی چند فوجی تنظیمات اور افواج کو نشانہ بنایا، تو جمہوریت اور ہیومن رائٹس کا نام نہاد علم بردار یہی امریکہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے اور فلسطینی مسلمانوں کو ان کا جائز حق دلانے کے بجائے اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا اور اسے ہر قسم کے فوجی تعاون دینے کی بات کرنے لگا، اور فلسطین کے خلاف سخت کارروائی کے لیے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس تک بلوایا۔ لیکن اجلاس بے نتیجہ رہنے کی وجہ سے فلسطین کے خلاف سرمایہ دارانہ ریاستوں کی طرف سے کوئی کارروائی عمل میں نہ لائی جا سکی۔ البتہ اسرائیلی فوج نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فلسطین کے رہائشی علاقوں پر اندھا دھند بمباری کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ نہتے مردوں، عورتوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل عام کیا، مساجد کو شہید کیا، قرآن کریم کی بے حرمتی کی۔ اس کے باوجود یہودیوں کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی تو انہوں نے ملک بھر میں جنگی صورتحال کا اعلان کر دیا۔ اپنے جنگی طیاروں اور ٹینکوں کو فلسطینی سرحد کی طرف روانہ کیا اور فوجی طاقت کے بل بوتے پر ہر حال میں غزہ کی پٹی کا جغرافیہ تبدیل کرنے کا اعلان کیا، اور اس سلسلے میں عملی اقدام کے طور پر متعدد رہائشی عمارتوں کو جہادی مرکز قرار دے کر
جگہ جگہ بمباری کی اور ہر چیز ملیح میٹ کر ڈالی۔ اتنی سفاکیت اور جنگ کے عالمی اصول کی خلاف ورزی کے باوجود انسانی حقوق کی تنظیمیں دس سے مسنہ ہوئی اور ان میں سے کوئی مذمت کے دو بول تک نہ بول سکا۔ جس وقت اسرائیلی فوجی ہماری مسلمان عورتوں کے گریبان چاک کر رہے تھے، دن کے اجالے میں ان کی عزت اور عصمت کا دامن تار تار کر رہے تھے، ہمارے بچوں کو زدکوب کر رہے تھے، اس وقت انہیں اسرائیلی مظالم نظر نہیں آئے، اور آج جب چند فلسطینی مجاہدین نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر انہیں اسلام کی پاور کی ایک جھلک دکھائی ہے تو انہیں بھی انسانی حقوق کا سبق یاد آ گیا، اور وہ بھی ٹی وی پر بیٹھ کر فلسطینی مجاہدین کو انسانی حقوق کے احترام کا مشورہ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے، ایک دوسرے کے حق میں آواز بلند نہیں کرتے؟ آخر ہماری صفوں میں اتحاد و یکجہتی کی کمی کیوں ہے؟ فلسطینی مسلمانوں کی چیخ و پکار ہمیں کیوں نہیں جھنجھوڑتی؟ دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہماری مائیں بہنیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ہمیں مدد کے لیے پکار رہی ہیں۔ آخر کب ہم محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی بن کر ان کی آواز پر لبیک کہیں گے؟ آئے روز مسجد اقصیٰ کی توہین و بے حرمتی اور ہمارے فلسطینی ماؤں بہنوں بچوں بوڑھوں اور نوجوانوں کا بے دردی سے قتل عام ہو رہا ہے۔ یہ مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ صرف مذمتی بیان دے کر چشم پوشی کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمارے حکمرانوں کو عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ اجتماعی مفاد کے پیش نظر ایک میز پر بیٹھ کر کوئی متفقہ لائحہ عمل ترتیب دینا ہوگا۔ امت مسلمہ کی کما حق ہو رہنمائی کا فریضہ انجام دینا ہوگا، ورنہ یاد رکھیے فلسطین میں بھڑکنے والی آگ کسی دن ہمارے گھروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے کر رہے گی۔